ایپسٹین فائلز. جیفری ایپسٹین کون ہے؟ ایپسٹین آئلینڈ کے اوپر کیا ہوتا رہا ہے؟ ایپسٹین آئلینڈ کے اوپر دنیا کی کون سی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز ایکٹیو رہی ہیں؟ جیفری ایپسٹین کس انٹیلیجنس ایجنسی کا فرنٹ ہے؟ پاکستان کے کون سے پولیٹیشین اس آئلینڈ پہ جاتے رہے ہیں؟ اس آئلینڈ پہ کیا کچھ ہوتا ہے؟ یہ آئلینڈ کس طرح سے دنیا کے گلوبل لیڈرز کو کنٹرول کرتا ہے؟ جیفری ایپسٹین کون تھا؟ یہ ایک جیو پولیٹیکل اینالسٹ تھا، یہ ایک فکسر تھا، یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا بلیک میلر تھا، یہ موساد کے لیے کام کرتا تھا یا CIA کے لیے؟ پاکستان کے پولیٹیشینز اس کے پاس کیا کرنے کے لیے جاتے تھے؟ کون سے پولیٹیشینز جاتے تھے؟ انڈیا، نریندر مودی کا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ کس طریقے سے یہ انڈیا کو امریکہ کے اندر فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا؟ ناظرین، گریٹ گیم میں خوش آمدید. ناظرین، 21ویں صدی کو ایج آف انفارمیشن کہا جاتا ہے. ہم عام طور پہ سنتے ہیں کہ ایج آف انفارمیشن میں نوئنگ از اوننگ، یعنی آپ جتنا جس کے بارے میں جانتے ہیں اتنا آپ کا اس شخص کے اوپر لیوریج ہوتا ہے، اتنا آپ اس کو اون کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ جتنا جس قوم کے بارے میں جانتے ہیں اتنا ہی آپ اس قوم کو بھی اون کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے دور میں ایج آف انفارمیشن میں نوئنگ از اوننگ. آپ کی جتنے بھی دنیا کے مارکیٹنگ ٹرینڈز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ نوئنگ کے اوپر ہی بیس کرتے ہیں کہ کون سے علاقے کے کون سے لوگ کتنا کون سی چیز کو کنزیوم کرتے ہیں. اسی بیس کے اوپر جو آپ کی مارکیٹنگ ایجنسی ہیں وہ اپنی پالیسیز بھی ڈیزائن کرتی ہیں، اور اسی بیس کے اوپر دنیا کی طاقتور انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کے لیڈرز کو بھی کنٹرول کرتی ہیں. جیفری ایپسٹین بیسکلی اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کا ایک فرنٹ تھا. ہم عام طور پہ یہ بات کرتے آتے ہیں کہ موساد جو ہے وہ پوری دنیا کے لیڈرز کو کنٹرول کرتی ہے، لیکن وہ میکنزم کیا ہے کہ جس کے تھرو ان لیڈرز کو کنٹرول کیا جاتا ہے، وہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جیفری ایپسٹین واز اے فکسر. وہ دنیا کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، یعنی ساؤتھ کے لیڈرز ہو گئے، ایسٹ کے لیڈرز ہو گئے، ویسٹ کے لیڈرز ہو گئے، ان لیڈرز کی آپس میں دنیا کے پاور بروکرز کے ساتھ ملاقات کرواتا ہے، ان کو ملواتا تھا، ان کے آپس میں ریلیشنز جو ہیں اس کو بہتر کرتا تھا اور نیریٹو کریٹ کرتا تھا. جیفری ایپسٹین ایک جیو پولیٹیکل اینالسٹ بھی تھا. وہ دنیا کے اوپر ایک رائے بھی رکھتا تھا کہ کون سے ملک کا کون سا لیڈر، اس کی لیڈرشپ کی کیا کوالٹیز ہیں، اس ملک کے کیا ڈائنامکس ہیں، اور ان کو اسرائیل، موساد اور امریکہ میں بیٹھے موساد کی، یعنی جس کو اسرائیلی لابی کہتے ہیں، پیک کہتے ہیں، وہ ان لیڈرز کو اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کر سکتی ہے. اس کی سیکٹری کا نام گلیسلین میکسویل تھا. میکسویل کا باپ اور میکسویل خود بھی اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے ساتھ رابطے میں رہی، اور میکسویل ایک فرنٹ تھا جو کہ بہت سارے لوگوں کو جیفری ایپسٹین کے ساتھ ملاتی بھی تھی اور اس کی بہت بڑی سپورٹر بھی تھی، اور اسی کے ساتھ یہ عمران خان کی تصویر بھی کافی وائرل رہی ہے. اچھا ناظرین، جیفری ایپسٹین کا ایک انر سرکل تھا. انر سرکل میں اس کے کلوز کانفیڈنٹس تھے، اور وہ کلوز کانفیڈنٹس کون تھے؟ وہ لوگ تھے جو انسانیت کی اگر آپ بات کریں تو اس کی سب سے غلیظ اور گھٹیا پریکٹسز میں انوالو تھے. میں ان کے بارے میں زیادہ یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتا، لیکن آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اوکلٹ بیہیویئرز میں انوالو تھے. اور ایک اس کا آؤٹر سرکل تھا. آؤٹر سرکل میں بہت سارے ورلڈ لیڈرز تھے جن سے کہیں نہ کہیں ایپسٹین ملا ہوا تھا، جس سے اس کے ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھا. وہ صرف اور صرف ایک ڈارک پریکٹسز کرنے والا اور اس طرح کا ایک وہ تو ایک اس کے انر سرکل کے اندر وہ تھا ہی تھا، لیکن اس کے علاوہ ہی واز اے فلینتھراپسٹ. وہ بھی ایک فرنٹ تھا. دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے بہت زیادہ. میں نے جیسا بتایا وہ ایک جیو پولیٹیکل اینالسٹ بھی تھا. دنیا کے سامنے یہ بھی پورٹری کرتا تھا کہ وہ دنیا کی پالیٹکس کے اوپر بہت زیادہ کام کرتا ہے. اور اس کے بے تحاشا اور بھی واز اے کلیکٹر، اور بہت سے اور بھی اس کے فرینڈس تھے جو آؤٹر سرکل کے لیے جاتے تھے. دنیا کے بہت سارے لیڈرز تھے، پاور بروکرز تھے، بزنس مین تھے، سائنٹسٹ تھے جن کے جیفری ایپسٹین کے ساتھ تعلقات تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وہ بندہ جس نے جیفری ایپسٹین کے ساتھ جو ملا ہے یا اس کے تعلقات تھے وہ اس کے انر سرکل کا بھی پارٹ تھا، جہاں پہ یہ ساری اوکلٹ پریکٹسز ہوتی ہیں. جیسے اسٹیفن ہاکنز ہے، اس نے ان سے گرانٹ وغیرہ بھی لی، تھوڑے قرضے وغیرہ بھی لیے. وہ ایک سائنٹسٹ تھا لیکن وہ ظاہر ہے ان ڈارک پریکٹسز میں وہ بیچارہ انوالو نہیں تھا. جو انر سرکل تھا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں بڑے کم لوگ انوالو تھے، اور اس انر سرکل کے اندر جو لوگ انوالو تھے وہ ان کا کام کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ انسان کے ورسٹ جو ٹریٹس ہوتے ہیں، جو ہیومن اینیملسٹک ڈیزائرز ہوتی ہیں، وہ ڈیزائرز جو کہ سگمنٹ فرائیڈ کے مطابق انسان کی ورسٹ ڈیزائرز ہوتی ہیں، ان ڈیزائرز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا. اور جب وہ ڈیزائرز پریکٹس کر رہا ہوتا تھا آدمی تو وہاں پہ اس کو ریکارڈ کیا جاتا تھا. وہ ریکارڈنگز کو پھر ایز اے ٹول آف لیوریج استعمال کیا جاتا تھا اس انفلوئنشل آدمی کو اپنے فائدے کے فیصلے کرنے کے لیے بلیک میل کرنے میں.
اچھا، سو اس کا اس کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان ورلڈ لیڈرز کے اوپر، ان انفلوئنشل لوگوں کے اوپر یہ اپنے آپ کو، اپنے انفلوئنس کو ایزرٹ کر سکے، اور اس کے تھرو بائی ایکسٹینشن وہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی یا امریکہ کے اندر جو نیو کونز ہیں ان کے فائدے کو سرو کر سکے، اور اس ورلڈ لیڈر کو بلیک میل کر سکے کہ وہ وہی کام کرے جو اسرائیل چاہتا ہے۔ انر سرکل کے اندر انکلوژن کا اپنا کرائیٹیریا ہے، ہر بندہ اس انر سرکل میں نہیں جا سکتا جب تک وہ سرٹن سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کرتا۔ جیسے مثال کے طور پہ عمران خان سے ریلیٹڈ جب یہ ساری اس کی ای میلز لیک ہوئی ہیں تو اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ جیفری ایپسٹین نے یہ بات واضح کی ہے کہ عمران خان واز میرڈ ٹو 2 آف ہز فرینڈز، مطلب ایک تو جمائمہ تھی، دوسری کون تھی، دیٹس اے کوسچن مارک۔ جیفری ایپسٹین کس دوسری عورت کے بارے میں بات کرے جس کی عمران خان سے شادی ہوئی تھی، یہ تو ابھی تک اٹ از ناٹ پبلک۔ سو اس کے علاوہ جو گلیزلین میکسویل کے ساتھ عمران خان کے تعلقات تھے اس کے اوپر بھی باقاعدہ طور کے اوپر ڈاکیومنٹڈ ڈیٹا موجود ہے۔ تو عمران خان واز پارٹ آف دا انر کلٹ آف جیفری ایپسٹین۔ اچھا، اور اس کے علاوہ اس نے عمران خان کے بارے میں جب وہ پرسنالٹی اسسمنٹ، دیکھیں جب آپ نے کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کسی ورلڈ لیڈر کا جب استعمال کرتی ہے تو اس کی پرسنالٹی کا بڑا ٹروتھفل انالیسس دیتی ہے کہ اس کی پرسنالٹی میں یہ فلاز ہیں اور یہ اسٹرینتھس ہیں، اس کے بعد وہ اس کو اپنے استعمال میں، فائدے کے لیے اپنے استعمال میں لے کے آتی ہیں۔ عمران خان کے بارے میں جیفری ایپسٹین نے جو باتیں بتائیں وہ یہی کہ ہی از اے نارسسسٹ، وہ صرف اپنی مرضی کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو استعمال کرنے کا یا یوز کرنے کا ایک علیحدہ پروسیجر ہے جو کہ موساد نے ڈپلوائے کیا۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پہ انہی ای میلز کے اندر اس نے لکھا کہ عمران خان کین میک ڈونلڈ ٹرمپ لک لائک آئنسٹائن۔ اب یہ دس از ویری امپورٹنٹ، اس کا مطلب یہ تھا دیٹ واٹ ہی واز سیئنگ دیٹ عمران خان ہیز دا کیپیسٹی ٹو لائی، اور پھر اگلا جملہ بھی اس کا یہ تھا دیٹ عمران خان از انکیپیبل آف ٹروتھ، سچ عمران خان کے پاس سے نہیں گزرتا۔ تو یہ اتنا زیادہ جھوٹ بول سکتا ہے اور اتنے کیرزمیٹک سٹائل سے جھوٹ بول سکتا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی آئنسٹائن بنا دیتا۔ سو دس از سم تھنگ دیٹ ہی ٹولڈ ہز پیپل کہ عمران خان کے اندر یہ چیزیں ہیں، اس طریقے سے یہ جھوٹ کا استعمال کرتا ہے، اور اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم کوئی بھی نیریٹو کریٹ کر سکتے ہیں، اور جو لوگ ہیں وہ اس کے نیریٹو کو بائے کریں گے، بے شک وہ کتنا ہی جھوٹا کیوں نہ ہو۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جب ان کو اقتدار سے نکالا گیا تو اس کے بعد کتنا عرصہ پاکستان سفر کرتا رہا اس کے جھوٹے نیریٹیوز کے اوپر، اور اب آ کے چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی کنٹرول میں آئی ہیں پاکستان کے اندر۔ بہرحال ابھی تک جو لوگ آئے ہیں ان میں صرف اور صرف پچھلے 70 سال میں ایک عمران خان ہی ہے جو کہ ایپسٹین کے انر سرکل تک گیا تھا اور اس کا یہ استعمال کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ابھی تک کوئی اور پاکستانی پولیٹیشین کا نام نہیں آیا۔ یہ اعزاز اور یہ فخر صرف عمران خان کے لیے۔ اس کے بعد نریندر مودی ہے۔ نریندر مودی کے بارے میں جو ای میلز ہیں ان میں بات آئی، پھر ہردیپ سنگھ ہے، ایک ان کا منسٹر ہے، اور پھر امبانی ہے۔ سو 2017 میں نریندر مودی کی جو اسرائیل کا پہلا، ہی واز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا ہو وزٹڈ اسرائیل، اور اس کے اندر بھی اس کی جو فیسیلیٹیشن تھی وہ ایپسٹین نے ہی کروائی تھی۔ لکھا ہوا ان ای میلز کے اندر کہ نریندر مودی کو ہم نے کہا تھا کہ وہ اسرائیل کو جا کے ملے، تو وہ اس نے جو کیا وہ اچھا کیا۔ پھر اس کے بعد جو اس کے سارے تعلقات تھے اسرائیل کے ساتھ، امبانی کی جتنی بھی جو ویپن ڈیلز ہوئی ہیں کہ اسرائیل سے وہ اسلحہ لے رہے ہیں سارے کا سارا فار دا پاسٹ آلموسٹ 8 ایئرز، وہ سارا بھی ایپسٹین فائلز میں لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ایپسٹین جو ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا۔ تھرڈلی، جو ان کی امریکہ کے ساتھ جو تعلقات تھے، ان فائلز کے اندر لکھا ہوا ہے ان ای میلز کے اندر کہ کس طریقے سے مودی کی کیبنٹ نے ایپسٹین سے رابطہ کیا اور اس کو کہا کہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب ترین لوگوں سے ملواؤ، جس میں جیرڈ کشنر اور بینن وغیرہ شامل ہیں، اور پھر ایپسٹین نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ اچھا، اب اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کہ کس طرح نریندر مودی ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے ڈانس کر رہا تھا، اور یہ ان سارے جو ان کے ڈارک سیکرٹس ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا کہ اگر 1.5 بلین والے ملک کو، جو اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور بھی کہتا ہے اور اپنے آپ کو دنیا کی گروئنگ اکانومی بھی کہتا ہے، اس کو بھی یہ ڈارک پاتھ ویز اور بلیک ڈپلومیٹک ویز کا استعمال کرنا پڑتا ہے ایک اسٹیبلشڈ کنٹری امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے کے لیے، تو اٹس اے ویری سیریس کوسچن مارک آن انڈیاز فارن پالیسی، دا کانفیڈنس دیٹ دا اسٹیٹ ہیز آن اٹس ڈپلومیٹک مسل، اور کس طریقے سے، اور یہ بھی شو کرتا ہے کہ کس طریقے سے مودی ڈز ناٹ انجوائے اے لیجیٹمیٹ ڈپلومیٹک اسپیس آن دا ٹیبل آف دا ورلڈ۔ یہ صرف اور صرف یہ جو شارٹ کٹس اور یہ ڈارک سیکرٹ ایلیز ہیں اس کا استعمال کرتا ہے ٹو کلائمب اپ دا لیڈر۔ اچھا، اب آپ اگر اس طرح کے
شارٹ کٹس کا استعمال کریں یا آپ اس طرح کے ڈارک پاتھ ویز کا استعمال کریں کسی ملک کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے، تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سسٹینیبل اور اسٹیبل نہیں ہوتے. یہ اٹ واز اے پرسنالٹی اورینٹیڈ ایک آپریشن جو موساد کر رہی تھی، اور اسی دوران آپ اتنے طاقتور لوگوں کو جب بلیک میل کرتے ہیں تو اس میں سے کوئی بھی طاقتور آدمی اتنی کیپیسٹی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے رکھ سکتا ہے کہ وہ آپ کے پورے آپریشن کو گرا دے. اور جب آپ کا آپریشن گرتا ہے تو پھر ہر وہ بندہ جو ایسوسیٹ ہوتا ہے آپ کے ساتھ، وہ اپنے ساتھ، وہ بھی آپ کا آپریشن بھی تباہ ہوتا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اس بندے کو بھی تباہ کرتا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ میں کیونکہ پالیسی چینج ہوئی ہے، امریکہ اسرائیل کے خلاف ایک پالیسی بنا رہا ہے، امریکہ مڈل ایسٹ سے نکلنا چاہ رہا ہے، امریکہ اسرائیل کو ایک حد سے زیادہ سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہا، اور اس کے امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں کیونکہ امریکہ کے اوپر قرضہ وغیرہ، اور وہ سارا میں کافی ویڈیوز میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں. تو اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ از انسسٹنگ کہ ایپسٹین فائلز کو اوپن کیا جائے تاکہ ہر وہ بندہ جو پوری دنیا میں اسرائیل کے لیے کام کرتا رہا ہے ایپسٹین کے تھرو، وہ سامنے آئے، وہ پبلکلی گندا ہو، ملائن ہو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اسرائیل کے جو دنیا کی کئی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو اس طریقے سے آپریٹ کرتی ہیں، جو اس طرح کی بلیک میلنگ ٹیکٹکس کو ایز اے لیوریج استعمال کرتی ہیں، لیکن جتنا میکنائزڈ فریم ورک اسرائیل کا تھا اتنا کسی اور کا نہیں ہے. اور مودی کو بھی اب یہی یا مودی حکومت کو یا انڈیا کو بھی اب یہی پرابلم آگے فیس کرنا پڑے گی، کیونکہ انہوں نے صرف ایک کانڈیویٹ کا استعمال کیا اپنے ریلیشنز کو بہتر کرنے کے لیے. اس کے علاوہ انڈیا کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے جیو پولیٹیکلی. اب کیونکہ وہ پورے کا پورا آپریشن ہیز بین ٹیکن ڈاؤن، تو اس کا جو سفر کرے گا وہ انڈیا بھی کرے گا اور انڈیا کی 1.5 بلین عوام بھی کرے گی. اور یہ انڈر کانفیڈنٹ انفیریورٹی کمپلیکس کی وکٹم جو انڈیا کی نریندر مودی کی کیبنٹ تھی، اس نے جتنا انڈیا کو اب نقصان پہنچایا ہے، اب وہ تو آگے ملٹیپلائی ہونے والا ہے، ملٹی فولڈ ہوگا کہ جب یہ سارا کچھ مزید ایکسپوز ہوگا. اور اس کے امپیکٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اس وقت جو انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں، جو ٹیرف وار چل رہی ہے، جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا کو ذلیل کر رہا ہے مئی کی وار کے اوپر، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یورپ اپنے آپ کو کس طریقے سے انڈیا سے ڈسٹنس کر رہا ہے، رشیا کی آئل جو وہ آئل لے رہے تھے وہ کس طریقے سے اب اس کی جو انڈیا کا ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس ہے رشیا کے ساتھ وہ ڈاؤن گریڈ ہو رہا ہے. سو اس سارے کانٹیکس میں یہ ابھی تک کی جو لیکس ہوئی ہیں اس کا میں نے ایک انالیسز آپ کے سامنے رکھا ہے. مزید ایکسپیکٹڈ ہے کہ اور بھی اس کے اندر لیکس ہوں گی جیسے جیسے مٹیریل سرفیس ہوتا رہے گا. ویل کیپ شیئرنگ اٹ ود یو، لیکن فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی.